10واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 65۔ یا ایہا النبی حرد المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ ترجمہ: اے نبی، برانگیختہ کیجئے مومنوں کو جہاد پر، اگر ہوں تم سے 20 آدمی صبر کرنے والے تو وہ غالب آئیں گے 200 پر، اور اگر ہوئے تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے تو غالب آئیں گے 1000 کافروں پر، کیونکہ یہ کافر وہ لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ سورہ انفال آیت نمبر 65 کے پہلے حصے کی تفسیر، یعنی اگر مسلمان صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو اپنے سے 10 گنا لشکر کفار پر غالب آئیں گے۔ یہ جملہ اگرچہ خبریہ ہے لیکن معنوی لحاظ سے امر ہے کہ مسلمان 10 گنا طاقت کے سامنے ڈٹ جائیں اور قدم پیچھے نہ ہٹائیں۔ کافر اپنی تعداد کی کثرت کے بلبوتے پر مسلمانوں کو مغلوب نہیں کر سکیں گے۔ سورہ انفال آیت نمبر 65 کے بقیہ حصے کی تفسیر، یہ کافر وہ لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ایسے بلند مقصد کے لیے جنگ کر رہے ہیں جو انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دین الہی کے نفاذ سے مظلوم انسانیت کی داد رسی ہوگی، باطل خداؤں کی عظمت کا تخت الٹ دینے سے حریت و مساوات کا پرچم لہرائے گا۔ اپنے مقصد کی عظمت پر یقین اور اس کے لیے ہر قربانی پر ماجور ہونے کا ایمان ان کے دلوں کو تقویت اور ان کے قدموں کو ثبات بخشے گا، اور وہ بڑی بے جگری سے ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن کفار کی یہ جنگ آزمائی کسی بلند اور عظیم مقصد کے لیے نہیں بلکہ محض تعصب و اناد کا نتیجہ ہے، اس لیے وہ مانوی قوت ان میں مفقود ہے جو کامیابی کے لیے شرط اول ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 66۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، اب تخفیف کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر، اور وہ جانتا ہے کہ تم میں کمزوری ہے، تو اگر ہوئے تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے تو وہ غالب آئیں گے 200 پر، اور اگر ہوئے تم میں سے 1000 صابر تو وہ غالب آئیں گے 2000 پر، اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 66 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ سابقہ حکم کے کچھ عرصہ بعد دوسرا حکم نازل ہوا اور پہلے حکم میں تخفیف کر دی گئی اور صرف اپنے سے دگنی تعداد کے سامنے سینہ سپر ہونے کا حکم دیا گیا۔ سورہ انفال آیت نمبر 66 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بہرحال یہ امر پیش نظر رہے کہ یہ وعدہ نام نہاد مسلمانوں سے نہیں جو مصیبت اور آزمائش کے لمحات میں ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ ان سچے اہل ایمان سے ہے جو راہ حق میں پیش آنے والی ہر تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے ہیں۔ حالات کی سنگینیوں میں ان کا جوش ایمانی بڑھ جاتا ہے اور دشمن کی قوت و تعداد کو دیکھ کر وہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور فولادی چٹان بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 67۔ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة واللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ: نہیں مناسب نبی کے لیے کہ ہوں اس کے پاس جنگی قیدی یہاں تک کہ غلبہ حاصل کر لے زمین میں۔ تم چاہتے ہو دنیا کا سامان اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے آخرت، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور دانا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 67 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ نہیں مناسب نبی کے لیے کہ ہوں اس کے پاس جنگی قیدی۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ اس آیت کی توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ آیت بدر کے روز نازل ہوئی۔ اس میں صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میدان بدر میں کفار کے قدم اکھڑے اور وہاں سے بھاگ نکلے تو بجائے اس کے کہ مسلمان اسی جوش و خروش سے ان کا تعاقب کرتے اور کفر و شرک کے ان سرگنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے تاکہ کفر کی کمر ٹوٹ جاتی اور اس کے پرستاروں کی قوت و نخوت بالکل دم توڑ دیتی،
وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے اور قیدیوں کو جکڑ بند کرنے میں مشغول ہو گئے اور مسلمانوں کے اس طرز عمل سے بڑے بڑے کافر جان بچا کر نکل جانے میں کامیاب ہو گئے اور سال ہا سال تک مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے رہے۔ اگر اس روز مال غنیمت جمع کرنے کی بجائے ان کفار کا قلع کما کر دیا جاتا تو کفر کی طاقت کا اسی روز خاتمہ ہو جاتا۔ جب حضرات سعد بن معاذ، عمر بن خطاب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم نے مسلمانوں کو غنیمت سمیٹتے ہوئے دیکھا تو ان بزرگواروں کو سخت ناگوار گزرا۔ علامہ قرطبی کی عبارت نقل کرنے میں اگرچہ طوالت ہے لیکن اس کے بغیر چارہ بھی نہیں۔ فرماتے ہیں یعنی یہ آیت بدر کے روز نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ پر عتاب فرمایا جا رہا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے یہ ہرگز مناسب نہ تھا کہ تم کفار کی قوت کو پوری طرح کچل دینے سے پہلے انہیں قیدی بناتے اور ان سے فدیہ وصول کرتے۔ تم دنیا کے سامان کا ارادہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کفار کو قید کرنے کا حکم دیا اور نہ متاع دنیا کو کبھی لائق اعتنا سمجھا۔ یہ غلطی عام مجاہدین سے سرزد ہوئی، پس یہ عتاب انہی لوگوں پر ہے جنہوں نے فدیہ لینے کا مشورہ دیا۔ علامہ قرطبی آخر میں فرماتے ہیں اکثر مفسرین کا یہی قول ہے اور اس کے بغیر اس آیت کی کوئی توجیہ درست نہیں۔ توضیح مرام کے لیے مولانا مودودی کی یہ عبارت بہت مفید ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک اس مقام کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جنگ بدر سے پہلے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ کے متعلق جو ابتدائی ہدایات دی گئی تھیں ان میں یہ اشارہ ہوا تھا کہ اس ارشاد میں جنگی قیدیوں سے فدیہ وصول کرنے کی اجازت تو دے دی گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ لگائی گئی تھی کہ پہلے دشمن کی طاقت کو اچھی طرح کچل دیا جائے، پھر قیدی پکڑنے کی فکر کی جائے۔ اس فرمان کی روح سے مسلمانوں نے بدر میں جو قیدی گرفتار کیے اور اس کے بعد ان سے جو فدیہ وصول کیا وہ تھا تو اجازت کے مطابق، مگر غلطی یہ ہوئی کہ دشمن کی طاقت کو کچل دینے کی جو شرط مقدم رکھی گئی تھی اسے پورا کرنے میں کوتاہی کی گئی۔ جنگ میں جب قریش کی فوج بھاگ نکلی تو مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ غنیمت لوٹنے اور کفار کے آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر باندھنے میں لگ گیا اور بہت کم آدمیوں نے دشمن کا کچھ دور تک تعاقب کیا۔ حالانکہ اگر مسلمان پوری طاقت سے ان کا تعاقب کرتے تو قریش کی طاقت کا اسی روز خاتمہ ہو گیا ہوتا۔ اسی پر اللہ تعالیٰ عتاب فرما رہا ہے اور یہ عتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ مسلمانوں پر ہے۔ تفہیم القرآن جلد 2۔ سورہ انفال آیت نمبر 67 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ یہاں تک کہ غلبہ حاصل کر لے زمین میں۔ اس خان کا لغوی معنی ہے کسی چیز کا گاڑا ہو جانا تاکہ وہ بہہ نہ سکے۔ ویسے اس کا استعمال کثرت قتل اور غلبہ اور تسلط جو کثرت قتل کا نتیجہ ہے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور صاحب تاج العروس اس لفظ کی مزید تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب دشمن کو سخت زخمی کیا جائے تو کہتے ہیں اسخانہ فی العدو، اور اس کا معنی کمزور کرنا بھی ہے۔ صحاح میں اسخننت الجراحۃ، اسے زخموں نے کمزور کر دیا۔ قرآن کریم کی آیت کا بھی یہی معنی ہے کہ وہ زخموں سے چور چور ہو گئے اور تم ان پر غالب آ گئے۔ سورہ انفال آیت نمبر 68۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ ترجمہ: اگر نہ ہوتا حکم الہی پہلے سے کہ خطائے اجتہادی معاف ہے تو ضرور پہنچتی تمہیں بوجہ اس کے جو تم نے لیا ہے بڑی سزا۔ سورہ انفال آیت نمبر 69۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: سو کھاؤ جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے حلال اور پاکیزہ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر 10ویں پارے کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔